سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ جواب: علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے تھے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ روئے تھے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے یہودیوں کے قبیلے قینقاع کو کس جرم میں انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا؟ جواب: میثاق مدینہ کی عہد شکنی کرنے کی وجہ سے یہودیوں کے قبیلے قینقاع کو ان کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ سوال ہے بتائیے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا عرصہ گزرا ہے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک مرتبہ کوئی لغزش ہو گئی تھی، بتائیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کس دن معاف فرمایا؟ جواب: یوم عاشوراء والے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف فرمایا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکو گے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اصرار کیا آپ دکھا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ اٹھاؤ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی طرف نگاہ دوڑائی تو تاب نہ لا کر غشی کھا کر گر پڑے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صفاتی نام کیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صفاتی نام مسیح ہے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق راویوں کے ذریعے جو کچھ بھی ہم تک پہنچا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو کچھ بھی ہم تک راویوں کے ذریعے پہنچا ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ سوال ہے عراق میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ جواب: عراق میں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں آیت وعید کی کل تعداد کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں آیت وعید 1000 بار آئی ہے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکیت تھا۔ سوال ہے: حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کے علاوہ اور کیا کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر کہا گیا ہے۔ سوال ہے: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ سوال ہے: قرآن مجید کی کس سورت میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے؟ جواب: سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے: کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان عربی ہے؟ جواب: عربی زبان 26 ملکوں کی قومی زبان ہے۔ سوال ہے: کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب: سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سوال ہے: کس طرح سونے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پیٹ کے بل لیٹنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سوال ہے: حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کس کے کہنے پر کھایا تھا؟ جواب: حضرت اماں حوا علیہ السلام کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا تھا۔ سوال ہے: دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ جواب: خانہ کعبہ ہی دراصل دنیا کی قدیم ترین مسجد ہے۔ سوال ہے: تتلی کے چخنے کی حس کس پاؤں میں ہوتی ہے؟ جواب: تتلی کے چخنے کی حس اس کے پچھلے پاؤں میں ہوتی ہے۔ سوال ہے: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نے خود کشی کی تھی۔ سوال ہے: کیا آپ کو معلوم ہے سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ جواب: 13,92,140 کلومیٹر سورج کا قطر ہے۔ سوال ہے: وہ کون سے بادشاہ گزرے ہیں جو ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتے تھے؟ جواب: حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال ہے: قرآن مجید کا پہلا نسخہ جو چمڑے پر تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا نسخہ جو چمڑے پر تھا اس نسخے کو کہتے ہیں۔ سوال ہے: کیا آپ کو معلوم ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب: ہجرت مدینہ کے فوری بعد اذان کی ابتدا ہوئی۔ سوال ہے: غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے تھے؟ جواب:
غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے۔ سوال ہے وہ کون سے 4 کام کرنے والے انسان کے رزق میں رکاوٹ آتی ہے؟ جواب وہ 4 کام یہ ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کے رزق میں رکاوٹ آتی ہے۔ نمبر 1 انتہائی درجے کی سستی کرنا۔ نمبر 2 محنت سے دل چرانا۔ نمبر 3 اللہ سے نا امید ہونا۔ نمبر 4 چھوٹا کام کرنے میں شرم محسوس کرنا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں میدان عرفات میں رکنا کیا ہے؟ جواب میدان عرفات میں رکنا فرض ہے۔ سوال ہے حضرت علی علیہ السلام کا نام حیدر کس نے رکھا تھا؟ جواب آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں کون سی شخصیت لے کر گئی تھی؟ جواب وہ شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب تھے جو آپ کو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں لے کر گئے تھے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابی سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ سوال ہے 20 ہجری میں اپنی تلوار سے 100 کافر قتل کر کے شہادت پانے والے صحابی کا نام بتائیں۔ جواب ان خوش نصیب صحابی کا نام حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب آیت کے معنی نشانی کے ہیں۔ سوال ہے کون سی زوجہ مطہرہ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیتی تھیں؟ جواب ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بوڑھی ہو گئیں تو اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیتی تھیں۔ سوال ہے بتائیے سلطان الخیر کن صحابی کو کہتے ہیں؟ جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان الخیر کہا جاتا ہے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر فرشتوں نے ان کے جسم پر کون سی خوشبو ملی تھی؟ جواب حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہونے پر فرشتے تشریف لائے جنہوں نے غسل دیا اور حنوط خوشبو ملی۔ حنوط اس خوشبو کو کہتے ہیں جو کافور اور سندل کو ملا کر میت کے کفن کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ سوال ہے ان سورتوں کے نام بتائیے جن میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ جواب حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر سورۃ الانعام اور سورۃ الصافات میں آیا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے میزبان تھے جو بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے؟ جواب وہ میزبان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔
سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: نبی کے لغوی معنی ہیں غیب کی خبر دینے والا۔ سوال ہے، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے تتلی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس ننھے سے کیڑے کو 12 آنکھیں عطا کی ہیں۔ سوال ہے، یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ جواب: نماز مغرب اول وقت میں ہی پڑھنا مستحب ہے۔ سوال ہے، حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں کسی ایک مشہور جنگ کا نام بتائیے۔ جواب: جنگ جمل۔ سوال ہے، وہ کون سا پرندہ ہے جو جل بھی جائے تو زندہ رہتا ہے؟ جواب: جگنو جل کر روشنی دیتا ہے مگر جلنے کے باوجود بھی زندہ رہتا ہے۔ سوال ہے، بتائیے کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں اٹھایا تھا؟ جواب: حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں اٹھایا تھا۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی تھی؟ جواب: غزوہ حنین میں سب سے پہلے منجنیق کا استعمال ہوا تھا۔ سوال ہے، امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض کی گئیں؟ جواب: امت پر 5 وقت کی نمازیں معراج النبی کے موقع پر فرض کی گئیں۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کن صحابی کو سلام بھیجا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا تھا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مدینہ منورہ میں گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 135 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کے جنازہ کے ساتھ 40,000 علماء راہبین تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازہ میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔
سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو شیطان نے کون سی جھوٹی اطلاع دی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو آپ نے اپنی قوم سے ناراض ہو کر اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اور خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب آیا تو اس شہر کے تمام لوگ جنگل میں نکل گئے اور اللہ کے حضور توبہ اور گریہ وزاری کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا تھا، اور جب عذاب ٹل گیا تو شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بھلی ہے اور اس قوم پر تو کوئی عذاب ہی نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام بہت خفا ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور میں تو اپنی قوم کے سامنے جھوٹا ہو گیا ہوں۔ اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور دریا کے کنارے پہنچ کر کشتی میں سوار ہوئے، جس سے آگے پھر مچھلی کے نگلنے کا واقعہ پیش آتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں غزوہ احد کا سبب کیا تھا؟ جواب: بدر میں کفار کی کثیر تعداد کی ہلاکت کے نتیجے میں پیدا شدہ انتقام کا جذبہ غزوہ احد کا سبب بنا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی شہر ار کس دریا کے کنارے آباد تھا؟ جواب: ار دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن تک غار سور میں رہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 روز تک غار سور میں رہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سوال ہے حج کے فرائض کتنے ہیں؟ جواب: حج کے فرائض 3 ہیں۔ سوال ہے قبول اسلام کے وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: کم و بیش 9 سال۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیشتر کیا غذا ہوتی تھی؟ جواب: جو کی روٹی۔ سوال ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے جسے جتنا بھی سکھاؤ اتنی ہی گیلی ہو جاتی ہے؟ جواب: تولیہ۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت کو عروس القرآن کہتے ہیں؟ جواب: سورہ رحمان کو۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس جانور کو 3 پلکیں عطا کی ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو 3 پلکیں عطا کی ہیں تاکہ اس کی آنکھیں صحرا کی اڑتی ہوئی ریت سے محفوظ رہ سکیں۔ سوال ہے قرآن مجید میں ہمزاد یعنی انسان کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ہمزاد فارسی کا لفظ ہے یعنی ہمہ وقت ساتھ رہنے والا۔ قرآن پاک میں اسے قرین کہتے ہیں یعنی ساتھ رہنے والا۔ قرین یا ہمزاد سے مراد جن بھی ہے اور فرشتہ بھی۔
سوال ہے وہ کون سے خادم صحابی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اپنے فرض کو بخوبی نبھایا؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف الاسلام ہے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال ہے کیا یہودی مذہب قدیم ترین مذہب ہے؟ جواب: جی ہاں، اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی اور اس لیے یہ مذہب ابراہیمی مذاہب میں شمار ہوتا ہے۔ سوال ہے بیت المقدس میں پیغمبروں کی جماعت کی امامت کس نے کی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ سوال ہے صابن کو سب سے پہلے کس شخصیت کے لیے بنایا گیا تھا؟ جواب: صابن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے اور اسے ملکہ بلقیس کے لیے بنایا گیا تھا۔ سوال ہے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ کہاں رہیں گے؟ جواب: جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ لوگ مقام اعراف میں رہیں گے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ سوال ہے زمانہ نبوی میں جمعہ کے لیے ایک اذان ہوئی تھی، پھر اذان ثانی کا آغاز کس کے زمانے میں ہوا اور کیوں ہوا؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی اذان ثانی کا آغاز اس وجہ سے کرایا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے زیادہ ہو گئے تھے اور ان میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ جمعہ کی اہمیت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد اور صحابہ اکرام کے اتفاق سے اذان ثانی کا آغاز کرایا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز کون سی ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز پیسہ ہے۔ سوال ہے وہ حدیث جو واجب العمل ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ جواب: وہ حدیث جو واجب العمل ہو وہ مقبول کہلاتی ہے۔ سوال ہے حدیث میں کن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شیطان ان سے ڈرتا ہے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے وضو میں کتنے مستحب ہیں؟ جواب: وضو میں 4 فرض ہیں جس میں سے کسی ایک کا نہ کرنے سے وضو نہیں ہوتا اور نماز بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 3 بار چہرے کو دھونا۔ نمبر 2 3 بار ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔
نمبر 4 3 بار پاؤں کو ٹکنوں تک دھونا، جبکہ مستحب 5 ہیں۔ نمبر 1 دائیں طرف سے شروع کرنا، نمبر 2 گردن کا مسح کرنا، نمبر 3 وضو کا کام خود کرنا، نمبر 4 قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، نمبر 5 پاک اور اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب، حضرت علی علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال ہے، سورۃ الاحزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، آیت نمبر بتا دیجئے۔ جواب، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے۔ سوال ہے، ظہور اسلام کے وقت حاجیوں کو پانی پلانے کا کام حضرت عبد المطلب کے کس بیٹے کے سپرد تھا؟ جواب، حاجیوں کو پانی پلانے کا کام حضرت عباس بن عبد المطلب کے سپرد تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کس عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ جواب، نماز کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنے انبیاء اکرام کے نام آئے ہیں؟ جواب، 26 انبیاء اکرام کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ سوال ہے، دین اسلام کا سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ جواب، دین اسلام کا سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابواء تھا۔ سوال ہے، وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کی کیل کو بھی نگل سکتا ہے؟ جواب، مگرمچھ وہ جانور ہے جو لوہے کی کیل کو بھی نگل سکتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیشتر کیا غذا ہوتی تھی؟ جواب، جو کی روٹی۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا کیا نام تھا؟ جواب، سحر نامی جن نے یہ حرکت کی تھی۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کشتی کی کل کتنی منزلیں تھیں؟ جواب، کشتی نوح علیہ السلام کی 3 منزلیں تھیں۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب، بنیامین کے سلسلے سے تھے۔ سوال ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو حضرت علی علیہ السلام کو کہاں کا قاضی مقرر کیا گیا تھا؟ جواب، یمن کا قاضی مقرر کیا گیا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں توریت کے معنی کیا ہیں؟ جواب، شریعت کے۔ سوال ہے، کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو مار گرایا تھا
اور حضرت علی علیہ السلام نے ولید کو ڈھیر کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابلے میں زخمی ہو گئے۔ اس پر کس نے آگے بڑھ کر تلوار کی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جواب: حضرت علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سوال ہے، خودکشی کو حرام سمجھتے ہوئے خودکشی کرنا کیسا ہے؟ جواب: اسے حرام سمجھ کر کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے لیکن کافر نہیں۔ سوال ہے، چوتھائی قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ کافرون کو۔ سوال ہے، کس نے حاجیوں کو خانہ کعبہ کے اندر قتل کیا؟ جواب: ابو طاہر کرامتی نے۔ سوال ہے، دوزخ جس پتھر کے نیچے ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرا ایک سبز پتھر کا نام ہے اور صرا کے نیچے اللہ پاک نے دوزخ کو بنایا ہے۔ اس میں ایک سردار جس کو مالک کہتے ہیں اور دوزخ اس کے تابعی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: صبر کے لغوی معنی ہیں روکنا یا سہارنا۔ سوال ہے، اسلام کے دشمنوں کو رازدار بنانے کی ممانعت کس صورت میں ہے؟ جواب: سورہ آل عمران میں۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی درمیانی والی منزل پر کون سوار تھے؟ جواب: چوپائے، گائے، بیل اور بھینس وغیرہ۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیسے شہید کیا گیا؟ جواب: سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیزے مار کر شہید کیا گیا۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنے مسافروں کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا؟ جواب: 6,00,000 مسافروں کو۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کا لفظ پہلی بار کس سورت میں نازل ہوا؟ جواب: سورہ مزمل میں۔ سوال ہے، پہلی اسلام کی ریاست کہاں قائم ہوئی؟ جواب: پہلی اسلام کی ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہوئی۔ سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المؤمنین سے مروی ہیں؟ جواب: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت میں نماز جنازہ کا حکم آیا ہے؟ جواب: سورہ توبہ میں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کس انسان کو جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے کو۔
تو دوستوں اس ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کر لینا، اور اسی طرح کے مزید اسلامک سوالات ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو اینڈ سبسکرائب ضرور کر لینا۔